مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی نبوت اور اپنے دماغی مرض کا شکار ہو کے امت مصطفیٰ کے اندر ایک ایسے فتنے کا بیج بو گیا کہ آج امت مسلمان اس مرض کا علاج کرنا سے بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مرزا قادیانی نے چند عقائد تھوڑے سامنے بیان کر کے پھر میں نبی پاک سرکار کی حدیث بیان کرا۔ مرزا لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 78، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 565۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، میں نے پہلے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا۔ قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ میں جنہاں دے اندر اللہ فرما دے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، جس دے اندر میرا اللہ فرما دے کہ للہ ما فی السماوات والارض، میرا اللہ قرآن فرما دے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات میں بڑھائیے، اگر کوئی ایک ذرے کا بھی اور دعویٰ کرے کہ میں خالق ہوں، جو محمد مصطفیٰ اور خدا دے دین تو باہر ہے، وہ اسلام نال کوئی تعلق ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات۔ اور مرزا صاحب دی اگلی جناب حقیقت الوحی کتاب ہے، جس کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نو اللہ نے وحی فرمائی ہے جڑا انہاں دا اپنا کو خدا سی کہ انت من مائنا، کہ تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے، انت من مائنا، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 82، 40 صفحہ نمبر 39، صفحہ نمبر 3 41، انت منی بمنزلت ولدی، اے مرزا تو انجے جی میں میرا پتر ہے۔ مرزا کہتا ہے میرے رب نے میں کہا مرزا تو میرا پتر ہے، وہ تو رب فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میرا کوئی پتر ہے تے نہ میرا کوئی پتر ہو سکتا ہے، نہ میرا باپ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے تو اٹھی سنیو، مرزا کہتا ہے میں نو اللہ نے وحی کی ہے کہ تو میرا پتر ہے، جبکہ قرآن خالق دی سچی وہی ہے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تعالی علی جنس والجہاد، اللہ جنس تو دے جہد تو ہے ہی پاک۔ حضرات محترم، مرزا صاحب دی اگلی تتمت الوحی صفحہ نمبر 143، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جو منزلہ اطفال اللہ ہے۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو عورت بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دی طرف رجولیت دا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کشتی نوح کے اندر لکھتے ہیں خدا نے میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی، تو عیسیٰ کی روح مجھ سے نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ پہلے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ دی والدہ بنے خود، تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ بھی بن سکتے۔ توجہ کی تھی تسی؟ ایسا کوئی بھی ذی شعور بندہ تو انہوں کائنات نظر نہیں ہونا جڑا ہی ہو جدا بے کرے۔
اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے میرے بھائیاں جڑے ایسے جاہل آدمی دے پیچھے ٹرے میں صرف انہوں اپنے بھائیاں نو دعوت دینے واسطے گلاں کرنے ورنہ میں تے اٹھیاں گلاں کرنے ہی بندیاں مناسب نہیں تاکہ مرزا صاحب دے بارے پتہ لگ جائے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور کئی مہینے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پھر مرزا صاحب لکھتے نے اسلامی قربانی سب ہمارا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں آپ عورت ہیں اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے سمجھ آئی نہیں اللہ نے مرزا صاحب کو اپنی بیوی بنایا یہ مطلب ہے اللہ مرد ہے یہ مطلب ہے اللہ جن سے اللہ مذکر ہے جبکہ عقیدہ اہل اسلامی ہے کہ اللہ نہ مذکر ہے اور نہ اللہ مؤنث ہے اللہ تذکیر و تانیث تو پاک ہے اللہ جنس تو پاک ہے اللہ جہت تو پاک ہے اور یہ ساریاں صفات مخلوق دیا نے خالق دی ایک صفت بھی نہیں مرزا صاحب فرما دیں 40 دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے خدا کی مانند ہیں استغفر اللہ مرزا صاحب 40 لکھ دیں مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت انجیل اور قرآن پر قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں قادیان کا نام قرآن میں موجود ہے مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گستاخی کر رہا کہتا ہے یاسین اللہ کا حامل المرسلین دا مطلب ہے کہ اے مرزا تو رسولان دا سردار ہیں سن دے جاؤ بھائی مرزا کہتا ہے میرے تبعی ہوئی ہے انہا آتینا کل کوثر اے مرزا ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا مرزا جی کے پاس وہی لکھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حقیقت الوحی دے صفحہ 82 دے اندر اے مرزا ہم نے تجھے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں پھر اگے لکھ دیں پیغمبر اسلام کے موجود 3000 مرزا جی کے موجود 3 لاکھ ہیں مرزا قادیانی لکھتا ہے کتاب کا نام ہے ازالت الاوہام ازالت الاوہام کے صفحہ نمبر 281 پہ مرزا لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت یعنی محمد مصطفیٰ کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ قبر نبوی کے بارے میں کہہ رہا ہے تجویز کی جو نہایت متخفل بدبودار تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی اس کو تحفہ گولڈیا میں بھی سید میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے تحفہ گولڈیا میں بھی یہ لکھا ہے اور اس کو بزرگان دین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ ایسی ایسی بکواحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے یہ اس کی حاشیے پر لکھتا ہے مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ کی قبر کو اور آپ کی ذات کو توہین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے ایسے بندے کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے مرزا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ لکھتا ہے کہ تمام مسلمان کافر ہیں مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے مسلمانوں سے رشتہ کرنا حرام ہے مسلمانوں کے جنازے میں جانا حرام ہے مسلمانوں جیسے وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے یہ خلیفہ دوم قادیانی اپنی تقریر میں کہتا ہے جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے جو لوگ قادیانیت سے باہر رہیں گے ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے موجودہ زمانے میں چڑو اور چماروں کی ہے حضرات محترم مرزا اپنی دافع الوسواس میں کہتا ہے کہ جو میری کتابوں کی اور نبوت کی تصدیق نہیں کرتا اس کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ کنجریوں کی اولاد ہیں مرزا ہم تو تمہیں کنجری کی اولاد بھی نہیں کہتے کیونکہ کوئی کنجری ناراض نہ ہو جائے کہ میں گناہ ضرور کرتی ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کی امتی تو ہونا میں اس لیے ہم مرزا تجھے ایسا نہیں کہیں گے یہ تیرے ذہن کا گند ہے
جو جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلتا رہے. ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں, صاف اور سچی بات کرتے ہیں. اور میں اپنے سنی بھائیوں سے, اور جو یہاں موجود ہیں, یہ میرے سنی بھائی جو یہاں موجود ہیں, یہ چودھری مستجاب حسین, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اور یہ میری بھائی یہ بات سن لیں, اور ان کے بچے جو سبحان افتخار, یہ بچہ ہے جو وکیل بن رہے ہیں اور یہ وکالت کا کورس کرتے ہیں, تو میں مستجاب صاحب کو اور افتخار کو اور جتنے بھی اس فیملی کے ممبر ہیں ان سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج میں سید فیض الحسن آپ کی جوتی اٹھا کر بھی اپنے سر پہ رکھوں تو میں اس پہ ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے. ہماری یہ عزت ہے کہ ہم آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے دین کو پھر سے اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ 3 پشتوں کے بعد پھر مسلمان ہوئے. یہ نہیں کہ ابھی ہوئے اور پھر بدل گئے, نہیں, یہ ان کی تیسری پشت ہے جو پھر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آئی ہے. یہ سارے سنی, اگر کوئی برادری کا بندہ, آپ کی ساری برادری کو میں دعوت دیتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ سارے بھائی آؤ اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. لیکن اگر پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے, وہ آپ سے دور رہتا ہے, تو میں رب کو حاضر و ناظر جان کر محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں میں, اور میں یہ سارے سنی بھائی آپ کی برادری ہے. بولو سنیو, کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کی برادری ہو کہ نہیں ہو؟ اگر 2-4 نکل گئے آپ کی برادری سے تو گھبرائیے گا انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کے غلام اہل سنت و جماعت دنیا کے جس کونے میں ہے, خدا کے فضل سے وہ سارے آپ کی برادری ہیں. یہ اتنے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بانو کہ ساڑھی برادری محمد مصطفیٰ دے سارے غلام تھوڑی برادری نے. اگر کسی نے انگل اٹھا کے بھی تھوڑی حل کی تھی, اگر کسی نے تھوڑی ساتھ طرف زبان درازی کی تھی تو زبان بھیج دیا گے, اگر کسی نے انگل اٹھائی تو ہاتھ کٹ دیا گے. محمد مصطفیٰ دے غلام تھوڑے نال دسو سنیو ہاتھ چوکے اپنے انہا بلامہ دے نال وڑائچ برادران دے نال موٹے نال موٹا لا کے کھڑو گے کہ نہیں کھڑو گے؟ کی سمجھے تو کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ نے اس کی خوشی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے میں اپنی زندگی گزار لی تھی, میں نے آج تک اسے تقریر دی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس تقریر دی خوشی ہوئی. اتنا نام ہے میں نے, اگر میرے پاک رسول نے میرے کو قبر پوچھا کہ نا سب کی تقریران کرتا رہے ہیں, تو میں آکھنے سونیا فرشتیاں رواکھو جنہا میں سید نوچ بڑھائیتا میں میرے نے تقریر کی تیسی اور تقریر کاٹی کہ تو اٹھے اکیلے اور میں کی بولتا رہا. اور خدا دے فضل کرنا میں تے کہ مستجاب روئے کہ سوڑے جنہ تسا بندیا ہون محمد مصطفیٰ دی غلامی داخل ہوئے ہو نا, اللہ اس ایک عمل سے دوڑے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا. کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اسلام پہلے سارے گناہ مانو ختم کرتا. جیڑا بندہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ انجے جی میں ماں دے بیٹی چوہن پیدا ہویا ہے. اسی ساری دنیا دے مسلمان تو انہوں اپنی برادری چھو شامدید ہے. اسی سارے تھوڑی برادریاں تے اللہ دے فضل و کرم نال جس وقت بھی تھوڑ کوئی بھیڑ ہوئے, کوئی پرابلم ہوئے, سید فیض الحسن میرے ہے بھرا, میرے ہے بچے, اسی سارے تھوڑے نال کھلوتے ہوں گے, تو اسی خود نو کلیا محسوس نہ کریں. نبی دی برادری بڑی بڑی ہے, نبی دے نوکران دی برادری نکی نہیں, نہ رسول اللہ دے غلام تھوڑے نے, نہ رسول اللہ دے غلام کمزور نے, نہ انہاں دی عقیدے وچ کوئی کمی ہے. یہ آقا دی ناموس دے پہرے دار بھی نے, یہ آقا دی ناموس دا دفاع کرن والے بھی نے, تے انہاں دا دفاع کرن والے نال بھی نے جڑے انہاں
انہاں دی نوکری دین والے انہاں دے بھی انشاءاللہ العزیز نال نے۔ قرآن مجید دی نص قطعی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ ان ابی ہریرہ حدیث مبارکہ پیش کروں گا، پھر آخر دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو عقیدہ اسلامی میں ہوا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ۔ جنہیں جو یہ ہے سب تو آخر دیکھ اللہ دے محبوب فرما دیں اللہ میں نو کل نبیاں دا خاتم بنا کے انہاں تو آخر دے بھیج کے میرے پاک رسول فرما دیں اللہ نے میں نو نبیاں تے فضیلت عطا فرمائیے میری پہلے کسے نو عطا نہیں فرمائی۔ حضرات دی وقار اور وہ فضیلت ہے کہ آپ نو اللہ نے نبیاں دا خاتم بنا کے خاتم کا لوگ ترجمہ کر دیں۔ خاتم دا مطلب ہوتا ہے کہ مور نبیوں بڑھتا ہے جی دے ہوتے حضور مور لان میں کہہ دا ترجمہ سان کرنے نہیں لوڑ یہ دا ترجمہ میرے نبی پاک سرکار نے خود کیتا ہے۔ ان جبیر ابن مطعم حضرت جبیر بن مطعم رسول اللہ دے صحابی آپ فرما دیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء حضور فرما دیں میرے کو نام نہیں انا محمد میں محمد ہاں وانا احمد اور میں احمد ہوں وان الماحی اور میں ماہی ہوں ماہی اور فرماتے ہیں میں ماہی ہوں یمحو اللہ بالکفر جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ میں حاشر ہوں وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں۔ یا رسول اللہ عاقب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے آپ حضرات دی وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب اسے کہتے ہیں عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی حضرت علی کو فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی لیکن وہ نبی تھے تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا کوئی بھی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھائی میرا سننا چاہتا ہے وہ سن لے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مشکات میرے سامنے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا باب ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینتہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا جب آدم کی ابھی مٹی تھی۔ آدم اپنی مٹی کے درمیان لوٹ رہے تھے اور میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ گویا اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیں اللہ نے کائنات کی بساط بچھانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی اللہ نے کائنات کی
یہ سسٹم اور یہ بساط بنانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بناؤں گا، اور اس کا خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہو اول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ فرماتے هو الاول والآخر، سب تو اول بھی میرا نبی ہے، سب تو آخر بھی میرا نبی ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی محقق علی الاطلاق شخصیت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں دنیا والوں اس کائنات صرف واحد ہستی محمد مصطفیٰ دیے جنہوں اللہ نے صرف عطا فرمائی ہے کہ وہ خلق کے سب تو اول ہے، آمد سب تو آخر۔ اللہ اکبر، سنیے ادا کیتے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ آگو سبحان اللہ، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حبیبوں حبیبوں میں حبیب سے محبوب خدا وہ نبیوں میں نبی سے ختم الانبیاء سلام فرما دے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیو ساڑھے واسطے کتنی احساس دی گل ہے کہ سانو کسی اور دا فرمان سنن دی کیڑی لوڑ ہے، اور یہ بڑا فراڈ کرتے نے کہا دیا نہیں جڑا اندر بھی اسی بھی حضور نو مننے ہیں، اسی بھی ختم نبوت نو مننے ہیں، ختم نبوت مان کے مڑ اور نبی دی گنجائش کے لیا نبی دی غلامی کر۔ بندے آتے نے وہ تو مرزا جو ہے وہ تو اس نے بڑے کافروں کو مسلمان کیا، دیکھیں جی کہاں مرزا مسلمان کیتا ہے ویندی نے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھا جی تھلے دیا پڑے نہیں سمجھ آئی گل نہیں۔ میں کہا پورا غلام محمد مصطفیٰ تا ہی بڑھے گا جب پورا کلمہ پڑھ گیا کہ سوڑیا تیل بھی بنیا تے ختم نبوت کلی یقین بھی رکھیا۔ یہ کلمہ پڑھا کے بندہ نبی بن سکتا ہوئے نا، جتنی گوندل قوم ہے نا پاکستان دے اندر انہاں دے قبائل نو کلمہ اللہ دے ولی بابا فرید الدین گنجی شنکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، جتنی گجر قوم ہے نا کلمہ سید علی اجمیری لاہور والے نے پڑھایا ہے، جتنے بھٹی نے انہاں کلمہ سید ابو الخیر زبیر نولک ہزاری شہنشاہ چڑیوٹ نے پڑھایا ہے۔ تو جو ہے جتنے کھرل نے 85 پنڈ کھرلا تھا ساڑھے علاقے میں انہاں سارے رو کلمہ سید مخدوم جہانیہ جہاں بشر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ میں کیا کملیا اتھے دیوں بھی درویش مصطفیٰ دے موجود نے جنہاں 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا ہے پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا، محمدی غلامی کا دعویٰ کیتا ہے۔ میرے نبی فرما دے ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فرما دے، اور حضرت ابی ہریرہ فرما دے قال ان ابی ہریرہ عن النبی قال ما صلی و ما سر الانبیاء کما صلی رجل
بنا بنیانا، حضور فرماتے ہیں میری اور باقی انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بنانا لینے خوبصورت محل بنایا. حضور مثال دے رہے ہیں اس تو نہ کیویں وضاحت کرن حضور کیویں حضور وضاحت فرماتے ہیں. سنو حضور فرماتے ہیں میری اور انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بندے نے بلڈنگ بنائی فَآسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بلڈنگ سونی بھی بنائی تے حسین جمیل بنائی، حسین حسن علی بنائی تے جمال علی بنائی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطِيفُونَ بِهِ، لوگوں دے چار چفیرے بلڈنگ میں گھومدے نے. وہ یہ بلڈنگ ہے لوگ اس عمارت دے چار چفیرے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطِيفُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَٰذِهِ. دیکھن والے ویکھ کے آندے نے بھئی بنان والے نے بلڈنگ بڑی سونی بنائی ہے لیکن هذه اللبنہ، لیکن ایک دی جگہ وچوں رہ گئی ہے. ساری بلڈنگ کمپلیٹ ہے ایک دی جگہ خالی ہے. یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے جی دینا نبوت دی بلڈنگ مکمل ہونی ہے؟ حضور فرمانے فَكُنْتُ آنا تِلْكَ اللَّبِنَا، او آخری ایک نبوت دی دیوار دی میں آجے تو میں لگ جانا ہے تے پچھوے زہر دی لوڑ نہیں رہی، نبوت دی بلڈنگ مکمل ہو جائے گی. توجہ ہے اب حضرات، یہ بلڈنگ مکمل ہوئی بھی ہوئے تے پچھو کسے نمی ایٹ لگنی ہوئے نا تے اگلی ایٹ کڑنی سو تے جڑا اگلی ایٹ کڑے ان چور آن دے جڑا چور ہے وہی سان لان لگے ایٹ کڑ دے گا. جس چور بھی نبوت دی دیوار نو رقم لان دی کوشش کی او طلحہ اسدی دے روح پہ چھوڑے یا مسلمہ قذاب دے روح پہ چھوڑے یا سجا دے روح پہ چھوڑے یا ہندوستان دے اس رزیل مرزا قادیانی دے روح پہ چھوڑے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دے محافظ ہر جگہ دے کھڑے ہو کے دے کے پیرا پہلے دن کی سمائی سے لال رو میرے نہیں ہوڑ دیا گیا. توجہ حضرات میرے بھائی میرے عزیز، عن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. حضور نے حضرت علی نے فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. صحیح مسلم کے اندر الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا نبی کو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور میرے آقا نے عالم الغیب دے، عالم الغیب نبی نے انہو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. میرے نبی نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یظلم انہو نبی. حضور فرمانے کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے نبی ہوں گے. یہ گل تو میرے نبی بھی پتا تھی کہ بندے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میری امت وچ کذاب ہون گے کتنے؟ 30 کذاب ہون گے میری امت وچ. اور حضور فرماتے ہیں كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں. ہن جڑا کہ میں اودے پیچھے سی اودے پیچھے ہی لگ پویے میرا الہارے نبوت کرنے پہ سی بھاری بھاری بازی میرے پیچھے تو نبی ہے نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، امتیوں پکے ریاض محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا. خاتم النبیین کا مور حضور نے مانا کیوں نہیں فرمایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے وہ حضور مور نے؟ اگر حضور مور نے دے دی کیوں فرماتے ہیں لا نبی بعدی؟ اور جو حضور مور بھی نے تے جڑے ہونے آئے انہاں دی حضور لا کے نہیں اور پیچھے کوئی نہیں مور آنی جنہوں تے کسی مور لائی جائے گی. توجہ ہے کوئی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہون گے جی میں کہ جناب اے دے اکتے بھی آلے سنت عقیدہ نوٹ فرما لو کسی بندے کو شک نہ رہ جائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کس طرح ہون گے اور کی اس دا انداز ہوئے گا. وہ یہ نہیں ہوئے گا جڑا لوگ بیان کر دے. سنگیو اور ساتھیو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بیان فرمایا بخاری دے اندر مسلم دے اندر
ترمذی دے اندر اور مسند امام احمد حنبل دے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک سرکار نے بیان فرمایا اور حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضور اپنے امتیاں نو گل سنا کے فرماتے ہیں امتیوں میں اس رب دی قسم جس قبضے چ محمد دی جان ہے. جڑا ہن بھی شک کرے وہ محمد مصطفیٰ دا امتی کیویں بن ہوئی ہوئے؟ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم جس قبضے چ محمد مصطفیٰ دی جان ہے. اتنی تاکید نال حضور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يُنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا وَعَدْلًا، اے میرے امتیو اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم. جی کی لفظ نہیں اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے. مرزا صاحب نے اس عقیدے دی بنیاد رکھن تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ڈھونگ گھڑیا ہے، لیکن قرآن نے صحیح عقیدے کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ يَقِينًا. نہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے نہ مقتول ہوئے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان سے اٹھایا ہے. اسلام کا عقیدہ ہے اور قرآن میں موجود ہے. جنہیں قرآن دی نصوص قطعیہ کا انکار کرے، قرآن دی نصوص مبارکہ کا انکار کرے، اس جاہل بھی کسے آنگی بنگی میں سنی نہیں بن گئے. اسی قرآن کے وارث کے قرآن کے پیروکارا. اللہ فرمانے پر رفعہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو اٹھا لیا. توجہ ہے ذرا، جڑے اٹھائے گئے نہیں اس سے حالت تشریف لے اور حضور انہوں نے صفت بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے. وہ آ کے اعلان نہیں کرن گے، وہ حاکم بڑھ کے اترن گے. پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. صلیب کو یہ بات قابل غور ہے کہ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. وہ ساری زندگی انگریزوں کی غلامی نہیں کرتے رہیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. مرزا صاحب کی ساری زندگی تھی انگریزوں کی غلامی کرتے ہیں گزری، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور مال کی اتنی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا. دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. لا تقوم الساعة حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے. اور میرے نبی فرماتے ہیں، یہ مشکات اور مصابی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا خروج دجال کے ذکر کے بعد کہ جب لوگ دجال کے لیے، ابھی دجال آئے گا، لوگ صفے باندھے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کیسے آئیں گے یہ صورت نبی پاک نے بیان فرمائی ہے. اس کو سماعت کریں حضور کیسے تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفے لڑنے کے لیے لوگ صفے درست کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے اقامت کہیں جا چکی ہوگی. لوگ صفہ درست کر لیں گے کہ نماز واسطے اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی جنہی تکبیر پڑھ گیا نا بعد وہ پڑھی گئی ہوگی اور اقامت اذان ہو جائے گی، لوگ صفہ درست کر لیں گے اور اقامت کھڑی ہو جائے گی. اقامت ہو جائے گی، لوگ صفہ کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عیسیٰ ابن مرزا صاحب کی والدہ کا نام مریم ہے. میں تو نہ ہی نہیں لیتا، ایڈی پاک جاتے ہیں کہ قرآن مجید تے حدیث مبارکہ رکھ کے میں اس تک یہ نہ لیتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں. وہ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے. اینج لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ مسجد سے مینارے تو تھلے اترن گے اور سیدھے مصلی سے کھڑے ہو جائیں گے. توجہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کران گے اور خدا کا
دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا. دجال انہیں دیکھے گا تو وہ پگھلن لگ جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنی. میرے نبی پاک سرکار فرما دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنگے 40 سال زمین تے زندہ رہنگے ظاہر. پھر وفات پانگے مسلمان انہاں دی جنازہ پڑھنگے تے جڑی چوتھی جگہ قبر دی خالی حضور دے روضے چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونگے. جڑے مسیح ہون دے دعویٰ کرتے ہیں انہاں ایک صفت بھی انہاں پائی جاتی ہے. جاؤ لے جاؤ میدان اتھے دفن کرتے ہو جتھے میرے نبی فرما گئے قادیانی چو کھیل اکھاڑ گئے یہ بھی چو لگ گئے ہوئے. پھر مان جا گئے سی کہ تو دعوے سچے ہو دلیل تو ٹھیک ہے یہ گل تو ٹھیک ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ شان کہ اترن گے پیدا نہیں ہون گے اور نعوذ باللہ محمود العواز نہیں ہون گے. پہلے کسی جگہ دے ہیڈ کلرک کی نوکری نہیں کرن گے. مخمود العواز نہیں ہون گے. جھوٹ نہیں بولن گے. پہلے مجدد پھر نبی ہون کا دعویٰ نہیں کرن گے. کبھی بروزی تے کبھی ذلی ہون کا دعویٰ نہیں کرن گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم سیدھے اترن گے تے لوگ تک نہیں پہچان لیں گے کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے. انہوں نے اعلان دی کہ کسی دعوے دی ضرورت نہیں مسلح خالی ہو جائے گا. آپ سیدھے مسلح دے ہوں گے اور لوگاں دی امامت کران گے. خنزیر کو قتل کرن گے. صلیب کو توڑ دیں گے. دجال کے خلاف جہاد کرن گے. دجال کو فدار کرن گے. انہوں نے بچے پیدا ہون گے. 40 سال زندگی گزارن گے. محمد مصطفیٰ دے روزے سے دفن ہون گے. مسلمان انہوں دی نماز جنازہ پڑھن گے. انہوں کو ہدایت حاصل کرن گے. تے سن لو آخری جملہ حضرت عیسیٰ اور کہتے نبی بن کے نہیں محمد مصطفیٰ دا امتی بن کے ہوں گے. تکبیر نعرہ رسالت عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت. اور چلیا جنہیں امتی بننا ہے حضرت عیسیٰ بھی آگے. لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے. میں کہا اعتراض میں بھی سمجھے نہیں تسی حضرت عیسیٰ دعا مانگی سی یا اللہ میں اپنے یار کا امتی بڑا. ہائے 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 تو امتی واسطے شرط ہوتی ہے کہ امتی نبی تو بعد آوے. تو جب بعد آوے تو نبی تے نہیں ہو سکتا. آمد صدقے جانا سونے تیری امتی شان تو حضرت عیسیٰ آج کی تھی مالکہ نبوت راکھنے پر یار امتی بنا چھاڑے. انہوں سمجھ نہیں آئی گل. میرے نبی دا تیرا مقام ہے کہ انہوں دا امتی بننا سے نبی دعا کرتے رہنے کتے خوش نصیب رہے جنہیں آج پھر نبی دی امت داخل ہو گئے. کوئی سمجھ آئی میرے بچوں کا؟ میرے پاک نبی دا مرتبہ 17 نبیاں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سن اپنے یار دو امتی بڑھا. نبوت تو چاہو دا کہڑا ہے. نبوت تو کوئی ہوتا ہے تو اسی کتنی شان آ رہے ہو. نبی ہم دینے سانو اپنے یار دا امتی بڑھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گے رب ذوالجلال دی قسمیں او لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بھی پڑھ گے او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گے. کمال ہو گئی. ارباب عقل و دانش فاطمہ بے روح یا اولی الابصار. کوئی غور کرو کہ آپ نبی نے انہاں نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنا ہے. اسی ربویے دے دجال لوکی میں محمد مصطفیٰ تو بعد نبی مان لیں. نبوت دا دعویٰ دے بعد عیسیٰ ابن مریم نہیں کرنے گے. کمال ہو گئی ہے. جس دا جی چاہے وہ اعلان کرتا پھرے تو اسی سارے بننے پھر گئے. نہیں اسی بے وفا نہیں. اسا اکے نو مان جلیا ہے. اسا مان جلیا ہے. اللہ اکبر. پھر ساڑھا ذوق کی عادت بھی ایسی کوئی گل بچا جائے تو اسی شیر نال ثابت بھی کر دیتے ہیں. شیر ساڑھا ذوق کی چشتی جو ہے
اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس ملے عشق سمانا تے بولنے نہیں مر گیا آوے سوڑے ملنے حلا ادیدن ویزا دے دیا تسی قادیانی ہو جاؤ میں نے پڑھا رہ جاؤ جہنم دا ویزا ہی کوئی سمجھ آئیے جڑا قادیانی ہو کے ویزا لگتا ہے جہنم دا ویزا ہے بڑا کار سانی ہو جہنم دا ویزا نہیں چاہیے جڑا نبی دا مفاد سچیاں لگتا ہوئے اوے اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال جنت وچ بھی جانا ہے تے مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال جانا ہے حضور دے غلامی نال جانا ہے تو بندیاں دی جنت تک کھلی پئی ہے جا کے ویکھ لو عرب وچ کھلی پئی ہے جنت علی دا دل جا کے ویکھ لو یہ دی جنت ہے جنہ دی تے جنتاں نے سنے دو امیراں دی ہو رہے تے غریباں دی انہاں ماری جائیے میں کہ صدقے جاواں میں تہاڈے مذہب غریباں دی جنت اور بڑائی نہیں تے امیراں دی جنت ہو رہے میں گیا جنت ایڈی سستی کیتی جے بیچنے پہ ظالموں او میرے بچوں میرے بھائیوں میں تہاڈی خدمت درخواست پیش کرنا ہے میرے بچے پورے ورلڈ جو ہے کہ اس پروگرام کو لائیو سن رہے میں انہاں دی خدمت درخواست پیش کرنا کہ انہاں دی جنت دا احوال میں کوئی اندازہ لا لو انہاں دے دعوے کرتے انہاں دے جھوٹ میں کوئی اندازہ لاؤ کہ اس طرح آدمی ہے آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو جڑے سب دنیا دے سردار نے توجہ ہے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایک جملہ پیش کرنا پونے 3 ہو گئے 3 بجے جمعہ پڑھ لئیے ٹھیک ہے کوئی اعتراض صدقے جاواں قربان سنیے ساڈے پیارے کیا بات ہے سید نور ویسے تسی تکو تے صحیح بڑا اچھا تے میرے تے رونا کہ لگی تے بڑے دیر آگے بھی تھی نا اے بہار آج پہلی باری کیوں آئی ہے آج محمد عربی دے نمبر آئے آج جتے نبی دے غلام آجان رونا بھی اچھے لگ دیا میں تے میں نو رب دل جلال دی قسم ہے جیڑا محمد مصطفیٰ دے ایمان دے کے قبر جائے گا وہ بھی قبر چ محمد مصطفیٰ مرزے دے مننے بھی قبر شجان آئے گا محمد غلامہ بھی قبر شامل اللہ آئے گا روکت متبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد ہمتھار کی آمد ہمخار کی آمد سیدی مرشدی غلام ہے غلام رسول میں تہرے عشق سنو بھائیو فتح الشام دے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دے غلام 3 بھائی صاحب وہ قید ہو کے روم دے بادشاہ کے پیش ہوئے اس دور بہت بڑی امپائر سی ایک اتھے انہوں نے قیدی حالت پیش کیتا گیا تو بادشاہ روم نے انہوں نے آکھیا کہ اسی تو معاف کر دینے ہیں جوان بندے ہو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پاٹھو انہوں نے فرمایا بادشاہ عیسیٰ بھی مننے ہیں لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھ لیا ہے ہونا اسا یار کو بٹانا اسے کیا پھر میں جلدی آگے ڈال دیا گا انہوں نے کہے تیری مرضی اس نے آگے دا کڑا بنوایا انہوں نے کہا یا کلمہ چھڑو اپنے نبی دا تو یا اس کڑا میں انہوں نے مگیا تو ایران ہونا جڑے بیدے واسطے قادیانی ہو جائیں
کوئی ویدے واسطے ہو جاتا ہے، کوئی کڑیاں واسطے ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، محمد کی غلامی پکی رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، بھائیو وڈے براروں نہ چکیا تے کھڑا ہے سن نبی دے نوکر نہیں بدلے۔ دوجہ دی باری آئی، انہاں کہا یا کلمہ چھاڑیا کھڑا ہے جانی، تمہیں تیل دا بہت بڑا کڑا حسن۔ انہیں کہا جتھے مرضی ڈال دیو، جنہ مصطفیٰ کریم دا دامن پھڑے ہیں وہ نہیں چھوڑ جائے۔ ہائے ہائے پکے پکے عریضہ نے وقار تو جا براد جان لگا تے سارے تو نکا براد رکھتے ہیں تیرے سیلے تو چھوٹا سی ہے جے وہ دی عمر بالکل چھوٹی سی انہاں سے بھی شاید چھوٹا ہے تے گھبرا نہ جائے۔ اللہ اکبر وصیت فرماتے ہیں عاشق ہوئے تے عشق زمانے تے دل رکھی مانگے بچہ وکیل جنہ ہوں کلمہ پڑھیا ہے اے میں شیر ہوں نہ پیسا باجی عاشق ہے تے عشق تمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں اور پکا نہیں تیرے تے شیطان نے حملے بڑے کرنے اور ایک گل سچی ہے شیطان انہا تھوڑا حملہ کرنے ہوئے تُسی یہ کی کیتا ہے ہوئے تو تُسی کدے چھوڑ گئے ہو یہ آکھیا کرنا ہے کہ بھولے آئے اور محمد مصطفیٰ دے غلام ہو گئے جتھے مولا علی نے ابو بکر صدیق ہے اسی انہاں سے عقیدے تکلوتے ہیں بس اسی مولا حسین نے بس اللہ اکبر میرے بھائیوں رسول اللہ علیہ وسلم میں نہ بھائیوں درس پہ دینا میرے برا سنائے ہوتے نہ برا کھڑا ساڑھے ساریاں دے برا لگ دے کہ نہیں لگ دے اے ساڑھے ساریاں دے برا لے دے سارے اسی نہ دی برادریاں رشتے کرنے انہیں تے تامی کرانگے دینے انہیں تے دیاں دے بھی لینے انہیں تے لمحہ دے اور برادری بیٹھے ہوتا سوئے گا تو ذکرہ گھر پچھاڑ اللہ دے فضل و کرم نالے سارے سنی تو ہٹی برادری اس گل تو بھی بھلا کدی پیچھا کوئی رہ سکتے محمد مصطفیٰ اپنے گنبد خضرہ دے اندر بے کے توڑے ہوتے کرم بھی نظر فرما رہے ہوں کہ تسی اتنے چنگے بتے اللہ اکبر بھائیوں اور پکے رہے آگے اے مربی شربی اور دورنا کہنے میں ہو تسی مہربانی کرو دے کدے اور دے جاؤ سرکار دے نوکر بن گیا اللہ اکبر دے عاشقی ہوئے تے عشق پاکی تے دل رکھی مانگے اسپیشل میں انہوں چلا رہے نال انہوں دعوت بھی دے رہے ہیں جڑے بچے انٹرنیٹ دے ذریعے یا سیٹلائٹ دے ذریعے میری گفتگو سن رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کریم دے ایک ادنا جے درویش دی حیثیت نال تو دعوت دینا آؤ محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ دعوت غور و فکر دے رہے ہیں بھائیوں کہ آؤ آؤ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے دعوت ہے نا اے ساری دنیا جو میرے بچے جڑے سن رہے جڑے مرزے دے جاڑے تھسے انہوں نے پیانا میرے بھائیوں میرے بچوں جال تروڑو توڑ دے جال یوم قیامت تسا میرے اُستے اس گل کرا دی ہونا ہے کہ اس بندے سنتاوت چنگی دیتی ہے جڑے بھول گئے اونا یوم قیامت پچھتانا ہے لیکن موڑ کم نہیں بڑھنا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا اللہ وقت بھائی بھائیو سایہ دعوت پہ دینا کیونکہ بالکل جاب صاحب دس رسل کے
آسا دے ذریعے تمام جڑی نا وہ ساڈے سنگی اس کو سماعت کر رہے تے میں انہاں سارے بھائیاں نوں دعوت دے رہا اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ فرما دے اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ لو کسے مولوی بھی آنے دی گل نہ سنو اللہ دا قرآن فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ایک آیت نمبر 2 اللہ فرما دے هو الاول والآخر خلق جے اول تے اور آخر اللہ دا قرآن گواہ آخر اللہ میثاق النبیین سارے نبیوں کو کٹھیا کیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سارے نبیوں کو کٹھیا کر کے اللہ نبیوں کو عہد لیا اے نبیوں میرے نال عہد کرو وعدہ کرو نبوت تم دے رہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت تو میں کتاب تے حکمت دیا گا ثم جاءکم رسول جدو میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ خود اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جائے دسو شب معراج جدو مسجد اقصی وچ میرے نبی اکٹھے ہوئے نے سوا لاکھ نبیوں نے پیچھے کھلو کے دسیا ہے سنیا سی پہلے آیا تو خاتم النبی سی اتھے مرزا ایسی مسجد اقصی وچ مرزا ایسی مرزا نے کسی کتاب دعویٰ کیتا کہ میں مسجد اقصی ایسا مرزا صاحب نے پوچھو آمرنا اس ویلے ایسا جس میں اللہ فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے آگے بلکہ جرا نبی بھی ہوگے جدو میرا نبی آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ اور تو اپنے کلمے چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا قالوا اقررنا سارے نبیوں نے اقرار کیتا کیسی نبوت چھڑ دیا دے تیرے یار دے امتی بڑھا دیا اللہ نے فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا سارے نے اقرار کیتا وعدہ پکا ہو گیا اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین تسی بھی گواہ ہو جاؤ تو میں بھی تواڈے نال گواہ اللہ گواہ ہے ختم نبوت مصطفیٰ دے کہ جدو حضور آ جا سوا لاکھ نبی کی مسجد اقصی اگے کون کھلوتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ نبی موجود سب اگے کون کھلوتا ہے اللہ اکبر جے کساچی پہنچے محمدی پیارے نبی سر کھڑے التزاری جسارے دے آدم نے نبیان فرمان کیتا صفاتی کر لو امام آ گیا ساری دنیا سماعت کر لو سن لو مسجد اقصی کے نبی حضور کے پیچھے کھلوتے نے اور وہ وعدہ پورا کیتا نہیں جے نبی آیا تے اسی پیچھے کھلو جاواں توجہ ہے بھائیو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان فرماندا ہے العاقبو عاقبو کہتے جس تو بعد کوئی نبی ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے صحابہ نے بھی جنگ کیتی ہے صحابہ کرام تو بعد نبی پاک نے پوری امت دا اجماع ہے کیا سنی کیا بھابی کیا دیوبندی کیا حدیث کیا اہل سنت کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا میں اپنے سارے بھائیاں دعوت دینا استجال توڑ کے آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو اور دعوت دینے اپنے بھائیاں کو کہہ رہے ہیں آؤ کہ مصطفیٰ کے غلاموں سے بعد شاہ
سارے تو چھوٹا بھائی سی جی داڑھی ہے جو ہن اترتی پئی آئی اجے بالکل نوجوان سے اینگری ینگ مین اس نور بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہن پکا رہنا اور مستجاب حسین ہن پکا رہنا سمجھ آئیے کوئی ہن دعوت دینی ہے نا بھائی اس میں ناسیات کا وہ پکا رہی ہے اتنے بندے تیرے نال بندیاں بیچاریاں دی مجال کی آمنہ دے لال تیرے نال جدو ایڈی وڈی ہستی دا ہاتھ تیری کڈ اتے ہوئے تینو اور دنیا دی ضرورت کیڑی کی رہی ہے باقی ساریاں چیزاں تے وہ ایک سائیڈ تے ہو گئیاں تیرے نال محمد مصطفیٰ اور یہ میں نہیں کہہ رہا سید میر علی شاہ فرماتے جڑا بندہ ختم نبوت دا کم کرے دے سر تے آمنہ دے لال دا کڈ دے ہاتھ ہو جائے کام کر تیری کڈ دے آمنہ دے لال دا ہاتھ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے جے عاشق ہوئے کروڑے کھانا پکیاں نو جھوڑے بھی لگنے نے کروڑے بھی لگنے پر قیمت پکیاں بھی ہوتی ہے کچیاں کچی ہوتی اللہ اکبر جے عاشق ہوئے عیسی زمانی دل لگی مارے سنگی مسئلہ سمجھ رہے ہو عزیز نبی وقار دوسرا بلال اقرا ہے انہیں کہا میں اپنے نبی نال وفا نہیں چھڑنی تو جو ہے کوئی نا میں اپنے نبی نال وفا چھڑنی میں اپنے حضور نال وفا نہیں چھڑنی دوجہ بلال اقرا جنہوں تیجے دیواری آئی ایک وزیر نے کیا میں کے بعد شریف چڑکی سوانی آجے دنیا میں لٹکیا کوئی نہیں اے مینوں دے مینوں ہونے بدل دیا اے بندہ میں جو جوانی ہونے بدل دیا گا اسے کہ لے جا پر محمد دے نوکر پکے بڑے ہو رہے آئے 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 توجہ ہے کیا نشہ ہے مصطفیٰ دی نوکری دا جی ایک باری چڑھ جائے تو اتر دے باوے سوڑی چڑھ جائے سوڑی چڑھ جانا بید کھولنا تختہ دار منصور نال سجدہ ہے اللہ اکبر عزیز نبی وقار انہیں اکھیل ہے جا کر لے گیا اپنی بچی جوان عورت نو دے بیٹھا ایک محمدی نو لے کے آیا جنہوں اپنے پیار دے جائے پھسا کے حضور دے دین تو ہٹائے تے بڑی کامیابی ہو سی بندے بڑے بڑے طریقے لاتے انہیں کہا ماجی یہ تو گل نہیں کوئی اے ہونے میں نو بدل لینا نوجوان کمرے سی لڑکی میک اپ کیتا تے حضور دے غلام دے کپڑے کمرے چاہے آ کے بہ گئی بندہ جوان ہوئے تے نوجوان لڑکی کمرے چوئے دروازہ بند ہوئے تو ظاہر ہے بندہ ویکھ لئی بندے ویکھ لیں دیکھیں نبی دا غلام اللہ اکبر رات ساری بیت گئی حضور دے غلام نے آنکھ چکے تکیا ہی نہیں آنکھ چکے تکیا ساری رات بیت گئی انہیں تکیا اللہ اللہ دوجی رات آگئی تریجی رات آگئی 7 راتاں دا ٹائم سی لنگ گیا نبی دے غلام نے تکے
عزیز و درگور فرمایا سادہ بیت گئی انہیں قیامہ دی مولد ہور لے اور 7 دنہ دی ہور مولد آئی وہ بھی گزر گئی 7 دنہ دی مولد ہور آئی جدو کی بھی رات آئی رات آئی لڑکی بول کے کہہ دیو محمد غلام ایک واری قدر اٹھا کے تک صحیح حضور دے غلام پہلی باری بولے جے فرمانے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار رب نے کوئی سونا اور بنایا ہوئے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار کو سونا اللہ نے کوئی اور بنایا ہوئے انہیں اکھیا میں کس دا تیرا یار کمیں دا ہے انہیں اکھیا میرا یار ایٹی کمال ہے جتنے لگے پھر یہ پیس جاتا ہے انہیں اکھیا نوجوانا ایک باری طاقتے صحیح تو محمد دا غلام ہے میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھنی ہے ایک باری طاقتے صحیح بندے یار بدل بھی لیں دے انہیں اکھیا بدل دے انہیں جڑے کچھے ہوتے توجہ نہیں کی تھی گئی بدل دے انہیں جڑے کچھے ہوتے نہیں باوے سونے ملنے ہزار ایسی نیار پاوے سونے ملنے ہزار پاوے سونے ملنے ہزار ایسی نیار ایڈا سونے مڑ میرے بھی بخا جا نوجوانہ کہ ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایچھے بے کے ایک واری یار دا کلمہ تو پڑھ لے یار دلو آپ پہ نظر آ جائے انہیں کہا ٹھیک ہے پڑھا کلمہ نال بٹھایا پہلے دعا چکی چیئے مدینے والے آئی کی راتہ میں پکا رہا تھا سونے اور کلمہ میں پڑھانا دیدار تسی چکرایا میں بھی دعا پہ کرنا مدینے آیا کلمہ ہونے نہ پڑھ لیا سونے اپنی رحمت دی چھائیں نہ اٹھے تو صاحب کر چڑیا اور میں انہا سارے بھائیاں دعوت دینا جنہیں پوری ورلڈ چکے کے انسوردے پہلے میں پڑھوں میرے ناڑا اور نبی دا کلمہ پڑھ لو اللہ تو انہوں نبی دین داخل کر دے گا حضور تے خاتم النبیین مکمل یقین رکھ لیا ہویا اور مرزا قادیانی نے جھوٹا نبی بن گیا ہویا آپ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لو اللہ تو اسلام دے دائرے میں داخل کر لے گا اور بڑے سارے گناہ معاف کر کے بڑھو نبی دی غلامی نسل کا جنت الفردوس عطا کرے گا اے اللہ نے فضل اور امام جعفر صادق دے بیٹے سید آباد اپنے کول بٹھایا تے فرمایا پڑھ لا سارے پڑھ لیں جنہیں اتھے نہیں اور انہاں دے پورے خاندان دے بندے کسی جگہ تے بکھرے اور پیغام سن رہے ہیں وہ سارے بھائی پڑھ لو اسی دیکھے بھی روز پڑھنے پر تسی پڑھیا تے مدینے والے تواڈے صدقے سانوں بھی پار کر چھڑ رہے اللہ اکبر پڑھیے لا قبر چ ملے کوئی نیا بناؤ اپنی قبر بڑی بڑی عالم
قبر چ ملدے نہیں مدینے والے وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیا بچاوے گا اوتھے کملی اس کلمے دل سیارے اس ڈوبتے سانو دسیا نبی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کیا فرمانے یہ مالو دولت دنیا یہ ریشہ بے بندے اتانے فہمت مالا وقت دے دامن وچ قلت ہے اس واسطے اختصار نال انہاں بھائیاں مبارک دینا جنہاں نے حضور دا کلمہ شریف پڑھا جتنے بڑائی چ برادری ہے وہ آج تو ساڈی برادری ہے اسی انہاں دے تابعدار ہاں اسی انہاں دے نال آئے ساڈے بچے نے ساڈے بیٹے نے ساڈے بھرا نے ساڈے بزرگ انہاں دی بہناں ساڈیاں بہناں نے انہاں دی بیٹیاں ساڈیاں بیٹیاں نے اسی ہر اعتبار نال انہاں دے نال کسی جگہ تے بھی انہاں کوئی مشکل پورے پاکستان وچ پیش آوے تو پورے پاکستان دے اہل اسلام انہاں دے نال کھلوتے انشاءاللہ یہ میرا وعدہ انشاءاللہ اور جتنے بھائی تسی اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے